أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم طلاق کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ احکامات طلاق سے متعلق گزر گئے اور کچھ طلاق کے متعلق مزید احکام آگے آ رہے ہیں، اور یہ بات میں نے شروع میں بتلائی تھی کہ طلاق سے متعلق شریعت نے قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ مختلف مواقع پہ آیا ہے۔ یہ ذکر اپنے اپنے موقع پر جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ آتے رہیں گے۔ درمیان میں ایک مسئلہ اور ذکر کر دیا، بلکہ 2 مسئلے اور ذکر کیے۔ ایک کا تعلق تو طلاق سے ہی ہے، اور بعض مرتبہ شوہر کی وفات سے ہوتا ہے، وہ ہے عدت کا مسئلہ۔ جس عورت کو طلاق مل چکی ہو اس کی عدت کتنی ہے یہ بیان پیچھے آیا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق شدہ عورتیں اپنی عدت گزاریں گی اور ان کی عدت 3 قروء ہے۔ اور قروء کس کو کہتے ہیں وہاں میں نے بتلا دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قروء کا مطلب ہے عورت کی ناپاکی کے 3 دور 3 مہینوں میں ہو جائیں یا کم زیادہ میں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو پابندی کے ساتھ ہر مہینے ایام آتے ہیں، بعضوں کو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے 2 مہینے 3 مہینے نہیں ناپاکی کے ایام آتے ہیں۔ تو پھر جب اس کی تیسری ناپاکی کا دور ختم ہوگا اس کی عدت مکمل ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مطلب طہر ہے کہ طلاق دینے کے بعد 3 مرتبہ وہ پاکی کا دور گزار لے۔ لیکن جو عورت وفات پا چکی ہو، جو مرد وفات پا چکا ہو، اس کی عورت کتنی عدت گزارے گی؟ ایک تو اس کا بیان ہے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہو، اور دوسرا مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے رضاعت کا۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ اس موقع پر یہ بیان اس نسبت سے آ گیا کہ بعض مرتبہ ایسی حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ عورت کی گود میں بچہ ہے اور بچہ بھی ہے دودھ پیتا، تو جب طلاق ہو جاتی ہے، رشتہ ختم ہوتا ہے، تو دونوں طرف خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ مرد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے تو طلاق دے دی،
اب اس عورت سے تو میرا کوئی رشتہ نہیں، اس کو تو میں نے رکھنا نہیں ہے، لیکن چلو میرا بچہ ہے مفت میں یہ پال جائے، اس لیے وہ عورت پر بعض مرتبہ زیادتی کرتا ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اور عورت بیچاری کچھ بول نہیں سکتی، اسے بچہ پالنا ہے، اس کا خون جگر ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں مرد کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت زیادتی کرتی ہے کہ جب مجھے طلاق دے دی تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے بچہ پالنے کی، میں اسے دودھ ہی نہیں پلاؤں گی۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی درمیان میں بیان کرتی ہے، اس کو رضاعت کا مسئلہ کہتے ہیں، اور والوالدات یرضعن اولادہن سے یہی مسئلہ بیان کیا گیا۔ یہ رضاعت کا مسئلہ ذرا نازک سا ہے، اور آگے اس کا بیان اور بھی آ رہا ہے۔ رضاعت کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت کیا ہے، یعنی دودھ پینے کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی، ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ اس میں اگرچہ پھر اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافعی کا، ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس پر حق واجب ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا یا نہیں۔ اگر حق واجب ہے تو پھر وہ معاوضہ نہیں لے سکتی، اور اگر اس پہ حق لازم نہیں ہے تو پھر اپنے شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کی قیمت وصول کر سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد عورت کو عدت کے دوران خرچہ ملے گا، جب تک اس کی عدت مکمل ہو تب تک شوہر اس کو تمام ضروریات اس کی جو ہیں، لباس، پوشاک، خوراک، اور اس کے ساتھ پھر دوا اور سردی گرمی کے اعتبار سے جو لوازمات ہیں وہ دینے۔ عدت مکمل ہو گئی تو یہ سلسلہ بھی ختم۔ جو بچہ ہے اس بچے کے اخراجات کس پر واجب ہوں گے، عدت کے دوران اور عدت کے بعد، ایک یہ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے مسئلہ حرمت کا، کہ کتنی مدت میں بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو یہ عورت اس کی ماں بن جائے گی، دودھ کی ماں، پھر اس کی اولاد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت رضاعت جس کو کہتے ہیں۔ تو اپنے اپنے موقعوں پر یہ سارے مضامین آ جائیں گے۔ میں چونکہ اس ایک آیت کے اندر یہ سارے مضامین آئے ہیں تقریباً، میں تھوڑا تھوڑا اس کی طرف اشارہ کرتا رہوں گا، آپ دھیان دیں تو سمجھ میں آئے گا۔ والوالدات، والدات والدتن کی جمع ہے، اور والدہ میں نے جننے والی، والدات میں نے جننے والیاں، اور کون ہوتی ہیں وہ؟ مائیں، اس کا مطلب ہوگا مائیں۔ والوالدات، اور بچے کی ماں یا اولاد کی مائیں، سب کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں گی وہ اپنے اولاد کو۔ اس سے معلوم ہو گیا عورت کے اوپر حق واجب ہے دودھ پلانا، عورت دودھ پلانے کی قیمت اپنے شوہر سے وصول نہیں کر سکتی، کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں مجھے اس کے پیسے دے دو، اس کی اجازت نہیں۔ یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو، یہ ایک قسم کا حکم ہے۔ کب تک پلائیں گی؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ مدت رضاعت اس آیت سے 2 سال مل رہی ہے، کہ 2 سال تک بچے کی جو عمر 2 سال کو پہنچے اس وقت تک بچے کا دودھ پینا جائز ہے، اور ماں کے لیے لازم ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بچے کو 2 سال کی مدت میں دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہے، جو مکمل مدت میں دودھ پلائے، تو پھر کتنے سال؟ لیکن 2 سال سے مراد ہے عربی 2 سال، جس کو ہم چاند کے 2 سال یا اسلامی 2 سال کہتے ہیں، محرم صفر ربیع الاول والے۔ یہ جنوری فروری والا سال، اس میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی 22 دن کا فرق پڑتا ہے 2 سال میں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ رضاعت کی جو حد بیان کی ہے نا قرآن نے، اس کا مطلب ہے کہ ایک میعاد ہے، ایک وقت مقرر ہے جب اس کی دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے گی۔ جب دودھ پینے کی اب اجازت نہیں تو اس کے بعد دودھ پینا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ دودھ پینے کی مدت کتنی ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں۔ لہٰذا اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر کے بعد کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لیا
یہ مسئلہ پھر رضاعت کا آگے بھی آ رہا ہے، تو وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ یہ اس عمر میں دودھ پی رہا ہے جبکہ اس کے لیے دودھ پینا حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پینے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہے، اور ان کے پاس اس آیت کے بعد 2 سال تو یہاں سے ثابت ہے، حدیثیں موجود ہیں، وہ حدیث کی بنیاد پر 6 مہینے کا مزید اضافہ کرتے ہیں۔ لہٰذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال تک بچہ دودھ پی سکتا ہے، بہتر یہ 2 سال میں چھڑوائیں۔ لیکن اگر بچہ کمزور ہو، ضرورت محسوس کریں، وہ غذا نہ کھاتا ہو، تو پھر 2.5 سال تک دودھ دے سکتے ہیں، 2.5 سال کے بعد دودھ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بچے نے 2.5 سال سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیا جو اس کی محرم رشتہ دار تھی یا اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی اولاد سے اس کا نکاح جائز تھا، جیسے خالہ کی اولاد، پھوپھی کی اولاد، مامی، چاچی، یا کوئی اجنبی عورت تھی، اس کا اس نے 2.5 سال کی عمر سے پہلے دودھ پی لیا، تو یہ اس کی ماں بن جائے گی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اولاد کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ تو ماں کے لیے حکم ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور مولود لہو پر لازم ہے۔ مولود لہو کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، مولود منے بچہ، کہتے ہیں نا یہ نو مولود ہے، یہ عام ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، مولود منے بچہ، اور لہو کا مطلب جس کا بچہ ہوگا وہ اس کا کیا لگے گا؟ تو قرآن یوں بھی کہہ سکتا تھا نا وَعَلَى الْوَالِدِ، باپ پر لازم ہے، لیکن قرآن نے یہ لفظ نہیں بولا، بلکہ اس پر جس کا یہ بچہ ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے لطیف، موقع ملے گا تو آگے بتاؤں گا۔ تو علی المولود لہو کا مطلب ہے باپ کے اوپر کیا لازم ہے؟ رزقہن، ان کو روزی دینا، کن کو؟ بیویوں کو، کھلانا پلانا، وکسوتہن، اور ان کو کپڑے پہنانا، یعنی ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس اس دوران یہ کس پر لازم رہے گا؟ خرچہ باپ کرے گا، دودھ ماں پلائے گی، دونوں مل جل کے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ لیکن ماں کتنا دودھ پلائے؟ جب بچے کو بھوک لگے، وہ روئے تو ماں کو چاہیے دودھ۔ باپ کتنا خرچہ کرے، اس کی کوئی حد ہے؟ فرمایا بالمعروف، یہ دستور کے مطابق ہوگا جیسے علاقے میں رواج ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ استطاعت کے مطابق ہوگا، جیسی حیثیت ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت سے کھلائے پلائے اور کپڑے پہنائے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ اپنی حیثیت سے کھلائے پلائے۔ یہ مسئلہ بھی اصل میں اختلافی ہے کہ یہ اس وقت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد عدت کے دوران اپنی بیوی کو جو خرچہ دیا جاتا ہے یہ کتنا دیا جائے گا، یا یہ بچہ ماں کے پاس ہے، اس کو حق حضانت کہتے ہیں، پرورش کا حق، تو اس دوران بچے کے اخراجات کس پر لازم رہیں گے؟ باپ پر، تو کتنا دے گا وہ؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ بولا ہے اس سے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ جس علاقے میں جیسا عرف ہو، ماحول ہو، اور جس شخص کی جیسی حیثیت ہو، اس اعتبار سے خرچہ دے دو۔ ہاں، رضامندی، لیکن جبرن نہیں لے سکتے، زیادہ عرف دیکھا جائے گا، عرف دیکھا جائے گا۔ وہ رضامندی جو شریعت کی حد سے زائد ہو، بڑھ جائے، وہ رضامندی جائز نہیں۔ جیسے عدالت کے اندر جا کر آج عورتیں بعض موقعوں پر اپنے شوہروں کے اوپر نان نفقہ واجب کرواتی ہیں، تو عدالتیں کبھی اتنا نان نفقہ واجب کر دیتی ہیں کہ اس بیچارے کو اتنی حیثیت نہیں ہوتی اور عورت کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر 20,000 روپے مہینہ دے دو۔ 20,000 میں تو ایک بڑا گھر چل سکتا ہے آج، لیکن ایک عورت کو دینا پڑ جاتا ہے، اور وہ خود کما رہا ہے بیچارہ 10,000۔ تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ مجبور ہو جائے، اور اس نے جو طلاق دی ہے اس طلاق کی اس کو سزا ملے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بس اب یہ اصول بیان کیا گیا، عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی لیکن طاقت جتنی ہے اتنی ہی۔ اگر خدا نخواستہ عورت کے پاس دودھ ہی نہیں تو پھر جبراً اس کو کہنا کہ میں تھوڑا ہی ذمہ دار ہوں، پلا دودھ، اور اگر دودھ نہیں پلائے گی یا مر جائے گا تو قاتل کہلائے گی، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور عورت یہ کہے شوہر کو کہ نہیں میں تو دودھ نہیں پلاؤں گی تیرے بچے کو، تو لے جا جہاں جانا، جب تو نے مجھے طلاق دے دی تو تیرا میرے ساتھ کیا تعلق رہا، بچہ بھی تیرا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جتنی جس کی وسعت ہے اتنی ذمہ داری اس کو اپنی ادا کرنی پڑے گی۔
لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی بیٹے کی اولاد کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے بیٹے کی وجہ سے، یعنی اس بچے کی وجہ سے جو بچہ اب طلاق کے بعد ماں کی گود میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے باپ کو بھی کسی مصیبت میں مت ڈالو، اس پر بھی ایسا بوجھ مت ڈالو کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور ماں پر بھی ایسی سختی مت کرو کہ اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ ہو۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اب اگر دونوں کا ارادہ ہو، ارادہ دونوں کا، میاں بیوی کا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں اور بچہ دودھ پی رہا تھا، لیکن اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا فصال کا، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کا، یہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، ابھی 1.5 سال کا ہوا ہے، مدت پوری نہیں ہوئی، بچہ صحت مند ہے، کھاتا پیتا ہے، دودھ ابھی سے چھڑوا دیتے، ماں باپ دونوں نے مشورہ کر لیا۔ عن ترازن، ایک تو دونوں کی رضامندی ہو، وہ تشاور، اور مشورہ ہو۔ رضامندی اور مشورے کا مطلب ہے کہ وہ یا تو اس وجہ سے کہ ماں کمزور ہے، دودھ نہیں، یا اس وجہ سے کہ بچے کو اب اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے، یا ماں کا دودھ ایسا خراب ہے جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اب باہمی مشورے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب غذا پر اکتفا کریں گے، دودھ نہیں پلائیں گے، اب فیڈر پلائیں گے، اب پاؤڈر کا دودھ پلائیں گے، اور اس سے اس پر کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا۔ فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کم سے کم مدت جب بچہ دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھانے لگ جائے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال، اس مدت میں بچے کو دودھ پلایا جائے گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ عورتیں بغیر کسی عذر شرعی یا طبعی کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کر سکتی۔ جیسے آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ گھروں کے اندر نئی بچیاں جو ہیں وہ بچہ جننا نہیں چاہتی، وہ آپریشن کے ذریعے سے بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپریشن میں وہ بچے کو پیدا کرنے میں جو تکلیف ہے، بچہ جننے میں جو تکلیف ہے، وہ آج کل کی لڑکیاں برداشت نہیں کرنا چاہتی، اس سے آسان ان کو لگتا ہے آپریشن کرو۔ اس کے بعد اچھا آپریشن جب کر لیں گے تو پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ عورت خود بھی بیچاری کمزور ہو جاتی ہے، یہ بچے کو دودھ نہیں دینا چاہتی۔ دوسری ایک بڑی پریشانی سننے میں یہ آئی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ اپنے جسم کی ساخت کو صحیح رکھنے کے لیے بعض مرتبہ آج کل کی لڑکیاں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، وہ چاہتی فیڈر دیں، اس لیے کہ اگر دودھ پلائیں گی تو اپنا جسم خراب ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ بار بار دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے ابھار میں فرق آتا ہے، تو اس سے ان کے حسن و جمال میں کمی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہیں اس سے بہتر ہے اس کو دودھ فیڈر کا، پاؤڈر کا۔ یہ صورت ناجائز اور حرام ہے، قانونی اعتبار سے بھی اس پہ پابندی ہے کہ کم سے کم 6 مہینے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور شریعت بھی کہتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، تو یہ حکم شرعی، الا یہ کہ دودھ نہ ہو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، تکلیف ہو، یا دودھ اتنا خراب ہو کہ نہ پلائیں۔ اچھا فقہا نے لکھا ہے اگر دودھ خراب ہو، اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ عورت کا دودھ خراب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کل بچے ماں کا دودھ جلدی سے نہیں پیتے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو کوئی اثر ہو گیا، اصل میں پرہیز نہیں کرتی کھانے پینے میں، الٹا سیدھا کھانا ہے۔ حمل کے دوران بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جیسے زچگی کے بعد، یعنی بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک جو مکمل پرہیز کرتے ہیں نا، تو یہ پرہیز زچگی کے بعد ضروری نہیں ہے، زچگی سے پہلے ضروری ہے، ولادت سے پہلے۔ تو اس وقت چونکہ بے احتیاطی کرتی ہیں، ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو مضر صحت ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس میں کڑوا پن آتا ہے، تو بچہ دودھ نہیں پینا چاہتا، تو پھر کبھی پیر فقیروں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے۔ اپنا ہی علاج خود کرنا چاہیے کہ اپنی غذا درست کریں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ مسئلہ نیا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلوا سکتا، چاہے اس وجہ سے کہ بیوی دودھ پلانے کو تیار نہیں، وہ نافرمانی کر کے چلی گئی ہے، یا بیوی مر گئی ہے اور بچے کو دودھ پلانا ہے، یا بیوی کا دودھ اتنا خراب ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے اس بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، بیوی کا دودھ خراب ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ مناسب نہیں ہے اس کو دودھ، تو اب اس بچے کو دودھ پلائیں گے کسی دوسری عورت کا،
اس کو کہتے ہیں انا اردو میں، کسی دوسری عورت کا۔ عرب میں یہ دستور تھا، اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا مضامین میں، کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بستیوں کی، گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ شہروں میں آیا کرتی تھی، اور آ کر وہاں سے بچوں کو لے جاتی تھی، کچھ رقم بھی لیتی تھی اور بچوں کو پالتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، جس کو دایا کہتے ہیں، جیسے حلیمہ دایا۔ دایا کا لفظ اصل میں یہاں صحیح نہیں، دایا کہتے ہیں اس عورت کو جو بچے کی ولادت کے وقت ساتھ ہوتی ہے، بچہ تو پیدا ہوتا ہے نا، اس کو دایا کہتے ہیں۔ جو دودھ پلاتی ہے اس کو انا کہتے ہیں۔ دودھ پلانے کا مطلب ہے وہ جو کرائے پر رکھی جاتی ہے، اجرت پر۔ اس سے معلوم ہوا اس کی اجازت ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کسی اجنبی عورت سے دودھ پلوانا پڑے، تو اس صورت میں اس عورت کے ساتھ معاہدہ طے کرو کہ ہمارے بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے 6 مہینے، 8 مہینے، 4 مہینے، سال، تو تم اس کا کیا معاوضہ لو گی، اس سے طے کرو، یا اس کا جو گھر والا ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے طے کرو۔ پھر جب وہ عورت دودھ پلانے کے لیے لے جائے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو کسی اور عورت کا، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو وہ جو تم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے، معروف طریقے پر، ٹال مٹول نہ کرو، معقول اجرت دے دو۔ اگر نہیں دی اجرت دودھ پلوا کے تو باپ گناہ گار ہوگا، بچے پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو آخرت کے احتساب کی بنیاد پر ہی آدمی کر سکتا ہے، ورنہ ایسے معاملات میں خود غرضی آ جاتی ہے۔ طلاق کے بعد پھر دونوں طرف کھینچ کھنچاؤ رہتا ہے، مرد اپنے مفاد ڈھونڈتا ہے، عورت اپنے مفاد ڈھونڈتی ہے۔ عمل کب کرے گا انسان؟ جبکہ اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یہ بات تم یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تم پر اللہ کی نظر ہے۔ جب نظر ہے، تم اس کی نظر سے بچے ہوئے نہیں ہو، تو تمہاری غلطیوں پر تمہارا محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اس کی سزا تم کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ رضاعت کا۔ درمیان میں آ گیا کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ایسی صورت میں ہو جائے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو، تو پھر دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور اولاد کے اوپر اور اس کی ماں پر خرچہ باقی۔ ہاں، اگر طلاق کے بعد عدت گزر جائے، اور عدت گزرنے کے بعد عورت اس وقت مطالبہ کرے کہ مجھ کو اب اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ دو، یہ الگ مسئلہ ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے، گو مناسب نہیں ہے۔ لیکن طلاق ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، اور عدت مکمل ہو جانے کے بعد عورت اپنے ہاں چلی گئی، آزاد ہو گئی۔ اب یہ کہتی ہے کہ دودھ تو میں پلاؤں گی، دودھ پلانے سے منع نہیں کر سکتی، دودھ تو پلانا ہی پلانا ہے اس کو، لیکن دودھ پر اجرت لے سکتی ہے پھر، کیونکہ ہاں عدت کے بعد، اور جب تک یہ نکاح میں آئے پھر اس پر اجرت نہیں لے سکتی۔ کوئی غیر عورت چاہیے دودھ پلانا، ہاں اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہے ضرور؟ ہاں اجازت لینی چاہیے، اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی، نہ نہ دے تو پھر مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اور صورت نہ ہو اور بچے کے مرنے کا خطرہ ہو تو پھر دودھ دے۔ درمیان میں ایک مسئلہ رہ گیا چوتھی سطر میں، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ مسئلہ اصل میں تفصیلی ہے، یہاں تھوڑا سا ایک مطلب تو آپ اس کا سمجھیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث کے اوپر بھی مِثْلُ ذَلِكَ، ایسا ہی حکم ہے۔ یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، چوتھی سطر میں، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی حکم۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھے جو یہاں جس مناسبت سے آئے۔ ایک آدمی ہے، اس کا بچہ ہے، آدمی مر گیا، بچہ دودھ پی رہا ہے، اس بچے کی پرورش کس پر لازم ہے؟ جب باپ ہی نہیں، اخراجات کون دے گا؟ پالے گا کون؟ دودھ پلانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دودھ پلانے کا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اس کو دودھ پینا ہے تب تک کون دودھ پلائے؟ لیکن اس کے اوپر اخراجات کون کرے گا، خرچہ کون کرے گا؟ تو فرمایا اس بچے کا جو وارث ہے، اس بچے کا وارث کا کیا مطلب؟ یعنی اب اس وقت یہ فرض کرنا پڑے گا کہ اگر یہ بچہ مر جائے، اس کی پراپرٹی کا وارث اس وقت اب کون کون ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو اس کی پراپرٹی کا وارث ہوگا، ماں بھی بنے گی نا، ماں کو بھی ملتا ہے حصہ، بھائی کو بھی ملتا ہے حصہ، بڑے بھائی کو،
ایسے ہی چاچا ہے وغیرہ ذالک، تو جو اس کا وارث شرعی بن سکتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے پر اخراجات کرے، کتنا؟ جتنا وہ حق وراثت جتنا اس کو حاصل ہے۔ اب آپ اس کو مثال سے سمجھیں، ایک آدمی ہے وہ مر گیا، اس کا دودھ پیتا بچہ رہ گیا، تو اس بچے کے اوپر خرچہ کرنا ہے، دادا موجود ہے، ماں موجود ہے، ماں بھی ہے بچے کی، باپ تو مر گیا لیکن بچے کا دادا موجود ہے۔ تو اب فرض کریں گے ہم، اگر یہ بچہ مر جائے تو اس کی پراپرٹی اور اس کی جائیداد میں دادے کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا؟ سمجھ میں آئے نا؟ یہ مسئلہ اب وراثت سے معلوم ہوگا، چوتھے پارے میں وراثت کے مسائل۔ ماں کو ملے گا 1/3 33%، اور باپ کو ملے گا 2 حصے 66%۔ تو باپ کو ڈبل خرچہ ڈبل مل رہا ہے اور ماں کو سنگل مل رہا ہے، تو باپ کو خرچہ بھی ڈبل کرنا ہے اس کے اوپر، ماں کو سنگل کرنا ہے، مل جل کے اخراجات کریں گے۔ مطلب یہ ہے ماں دودھ پلائے گی، معاوضہ نہیں مانگے گی، اور دادا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے گا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسی صورت میں مر جائے، کوئی شخص مر جائے ایسی صورت میں کہ اس کے بچے رہ جائیں، تو دادا اس کا وارث بن جاتا ہے۔ جب دادا اس کا وارث بنتا ہے، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ ایسی صورت میں پوتا اپنے دادے کا وارث نہیں بنتا۔ تو اس مسئلے کو بہت، پوتا وارث نہیں ہے، ہاں پوتا وارث نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس لیے کہ پوتے کو وراثت نہیں ملتی، اس لیے اس کا باپ مر گیا۔ ہاں لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے میں جو اسلوب یا انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک، مسئلہ صحیح ہے، اس مسئلے کو سمجھنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بچہ باپ کے مر جانے کے بعد دادا کی تحویل میں آئے تو دادا کا یہ وارث نہیں بنے گا، دادا کا وارث، سمجھنا ہے اس کو، وارث کو کہتے ہیں۔ میرے خیال میں سبق اتنا ہی ہو پائے گا، اسی کو سمجھ لیں آج۔ دادا کا وارث نہ بننے کا مطلب ہے ابھی دادا کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی تھی، دادا بھی مر گیا، تو دادا کی پراپرٹی میں اس کے چونکہ اپنے بچے موجود ہیں نا، تو وہ تو وارث ہیں، ان کا تو شریعت نے حصہ رکھا ہے، اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، لہٰذا یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ان سے کہ میرا اتنا % ہے مجھے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، قریب کے وارث کی موجودگی میں دور کے وارث کو حصہ نہیں ملتا۔ بیٹا موجود ہے، بیٹا پوتے کو نہیں ملے گا، باپ موجود ہے، چاچے کو نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ جب یہ مسئلہ ہے تو جب ایک آدمی مر گیا، اس کے اپنے بیٹے موجود ہیں اور پوتا بھی موجود ہے، لیکن اس کا باپ بیچ میں مر چکا ہے، تو اس باپ کی پراپرٹی پوتے کو ملے گی جائیداد۔ اس پراپرٹی میں یہ دور کا وارث ہے نا، کیونکہ اس کو پہلے باپ کو ملنی چاہیے تھی، باپ کو ملی ہی نہیں ہے، اب یہ دور ہو گیا، یہ اس کا وارث نہیں ہے، کا مطلب ہے اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ متعین نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی نہ یہ مانگ سکتا ہے نہ اس کو کچھ ملے گا، جبکہ آپ اس آیت کو دیکھیں، اگر اس پر غور کریں، وَعَلَى الْوَارِثِ، اب نیچے سے مسئلہ سمجھنا ہے، اوپر سے تو ختم ہو گیا کہ دادا سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ مسئلہ الٹا ہے، باپ مر گیا، اب دادا موجود ہے اور پوتا دودھ پیتا موجود ہے، یہ پوتا اگر مر جاتا ہے بڑا ہو کر تو اس کی پراپرٹی میں دادا وارث بن رہا ہے اور 2 حصے کا بن رہا ہے۔ اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ نہیں ہے دادا کی میں، لیکن پوتے کی پراپرٹی میں دادے کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے وارث کے اوپر خرچہ ہے، تو وارث کون ہے اس وقت؟ دادا، تو دادا کو خرچہ کرنا لازم ہے اپنے پوتے کے اوپر، یہ حالت یتیمی میں ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھیں، ایک آدمی ہے، یہ اسی سے ملتا ہوا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ مر گیا، بیچ والا، اس کا باپ بھی موجود ہے، اس کا پوتا بھی موجود ہے، تو یہ یتیم ہو گیا نا۔ جب تک یہ یتیم رہے گا، یتیم کب تک رہتا ہے؟ جب تک بالغ، تب تک اس کے اوپر خرچہ کرنا اس کے دادا پر واجب ہے،
اور اسی دوران جب کہ یہ اپنے پوتے پر خرچ کر رہا ہے، ابھی یہ یتیم ہے، اس کے اپنے دوسرے لڑکے جو تھے اس بچے کے چاچے وہ بالغ ہو گئے، تو بالغ بچوں کے اوپر باپ کو خرچہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک صورت ایسی آتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ مر گیا، اس کے بھائی بالغ ہو گئے، اس کے باپ یعنی اس مرنے والے کی اولاد کا دادا وہ کرے گا اپنے پوتے کے اوپر خرچ کب تک؟ جب تک بالغ ہو۔ لیکن اس کے اسی دور میں اپنے بچے بالغ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر خرچہ واجب، وہ تو جب بالغ ہو جاتا ہے نا بچہ پھر اس کے خرچے ماں باپ پر نہیں ہوتے، وہ تو احسان ہے اس دور میں کرتے ہیں خرچے کیا کرتے ہیں، ان کے تو گلے گھونٹ کر پیسہ لیا جاتا ہے کہ فلاں نے گاڑی لائی ہے، بابا تم کیوں نہیں لاؤ، مکان بیچو لیکن میرے لیے گاڑی لاؤ میرے دوستوں کے پاس، ورنہ اخراجات اس کے اوپر نہیں، احسان ہے بس وہ خود کمائے اب۔ لیکن چونکہ ماں باپ نے بھی یہ مصیبت اپنے سر خود لی ہے، پڑھائی کے نام پر اس کی ساری زندگی لگا دی جاتی ہے اس چکر میں کہ کل یہ کوئی افسر بنے گا، تو چونکہ اسے کوئی کسب نہیں آتا اس لیے وہ کما نہیں سکتا، اسے تو صرف پھٹی ہوئے پینٹ لگانے کا شوق، ادھر سے بال کاٹے یہاں رکھے یہاں سے سفید کیے یہاں سے کالے، ساری زندگی یہی سکھائے، جب وہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، تو کس کے ہاں کھانا ہے، اس کو باپ ہی کے ہاں کھانا ہے، تو اس نے تو اپنی سردردی خود لی ہے۔ اگر اس نے بچپن سے ہی اس کو کسی کام پہ بھی لگا، پڑھاتا بھی گھر کے کام میں خارج وقت میں لگا دیتا کہ جو پڑھائی سے فارغ وقت ہے اس میں میری کھیتی باڑی ہے اس میں تھوڑی سی مدد کرو، میں مزدور ہوں اس میں میری تھوڑی مدد کرو، یا میں کوئی ملازم ہوں اس ملازمت میں میرے بچوں تم یہ کام کر سکتے ہو، میری مدد رات کو کاغذ فائل اٹھانا اس میں مدد کرو، کچھ سکھاتے تو شاید پھر یہ نوبت نہ آتی۔ اب جو بچہ رضاعت میں ہے اس کا مر گیا، اس کا مر گیا باپ، اب اگر دادا بھی مر گیا، سنیے اب دادا جو ہے دادا اس کے اوپر کب تک کرے گا، یہ خرچہ کرنا واجب ہے۔ جب یہ خرچہ کرنا اس پر واجب ہے تو یہ سوچنا بھی دادا کے اوپر واجب ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر اس پر خرچہ کون کرے گا، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے دادے کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگر شریعت نے اس کی جائیداد میں اس پوتے کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا ہے کہ اتنا فیصد ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کے نام پر ہبہ کرے یا اپنی زندگی میں اس کے نام پر وصیت کرے، اور وصیت میں وہ اس کے حصے کو 1/3 تک تیسرے حصے تک لے جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی صورت میں اپنے پوتے یا پوتی کے لیے وصیت بھی نہیں کی، اس کو ہبہ بھی نہیں کیا، اور یہ دادا مر گیا، اب یہ پوتا اس کا، چاچو نے تو کچھ دیا نہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوا، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، ماں نے دوسری جگہ شادی کر لی، تو قیامت کے دن یہ آدمی پکڑا جائے گا، یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتا کہ میری پراپرٹی تو میرے بچوں کے پاس چلی گئی، یہ تو وارث نہیں تھا۔ شریعت نے اس کو جو حصہ نہیں دیا نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو محروم کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا حصہ شریعت متعین کرتی تو پھر اس کو تھوڑا ملتا جتنا متعین کیا۔ بسنے کا انتظام انہیں کو کرنا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ دے کہ باپ بھی مر گیا ہے تو اب چاچا ہے، چاچا سوچے میں بھی کچھ دوں گا، پھوپھی سوچے میں بھی کچھ دوں گی، دادا سوچے میں بھی کچھ دوں گا، دادی سوچے میں بھی کچھ دوں گی، اب جب سب مل کے دیں گے تو جو اپنا حصہ تھا نا اس سے کئی گنا بڑھ جائے، تو یہ بڑھیا بن گیا، تو اس کو اور زیادہ مال ملے، اس لیے شریعت نے اس کا حصہ متعین نہیں کیا، لیکن اس دور میں اس بیچارے کو مارو بھی حرف غلط کی طرح باہر نکال کے پھینک دیتے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو یہاں اس مناسبت سے یہ بات آئی ہے کہ باپ مر جائے تو اس بچے کے اخراجات اس کے وارثوں پر ہوں گے، اسی طرح مثل ذالک جیسے باپ پر تھے، اور پھر ترتیب یہ رہے گی کہ دادا موجود ہے، چاچا موجود ہے، تو زیادہ اخراجات کون کرے گا؟ دادا۔ دادا نہیں ہے، چاچا ہے، تو پھر چاچا اخراجات کرے گا۔ ماں بھی چونکہ اس کی وارث ہے تو ایسی صورت میں ماں بھی خرچہ دے گی، اور ماں کے خرچہ دینے کا مطلب یہ ہے وہ اس کی پرورش کرے گی، پالے پوسے گی، خدمت کرے گی، دودھ پلائے گی، یہ مطلب۔ اور اگر اس کو مل گیا ہے حصہ، ماں کو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اب شوہر مر گیا، دادا تھا ہی نہیں، شوہر مر گیا، اب تو اس شوہر کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بالغ اور نابالغ اولاد اور بیوی کو حصہ ملتا ہے نا۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی جائیداد جو ہے اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو ملے گی، بیوی کو ملے گی 1/8 اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو 1/4 چوتھا حصہ۔ تو اب ماں خود مالدار ہو گئی نا، اس کو بھی مل گیا نا باپ شوہر کا، تو اس کو چاہیے جب اس کو حصہ ملا ہے تو اپنے حصے میں سے خرچ کرے، یہ نہیں ہے کہ بس اب وہی دیتا رہے گا، نہیں، کبھی گرمی سردی کے اعتبار سے ایک جوڑا کپڑا تو بھی لے آ،
کبھی وقت پہ دوائی کی ضرورت پڑی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اب بل بنا کر وہاں سے آئے گا پیسہ تو میں لے جاؤں گی, ورنہ میں کیوں لے جاؤں, کہ تمہارا بھی تو بچہ ہے. تو شریعت نے جو قانون اور دستور بنایا ہے نا, اس میں ہر کسی کی رعایت کی ہے. 2 باتیں بنا دی, لا تکلف نفس الا وسعها, طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے. نمبر 2 لا تضار, ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں. اس نقصان کے چکر میں بچے کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ پرورش نہیں ہو پاتی, اس کی زندگی خراب ہو جاتی. لہٰذا اس کی بھی رعایت ہے اور ماں باپ کی بھی رعایت کی گئی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. یہ مسئلہ عدت کا ہے, اور عدت متوفی عنہا زوجہا. ایک آدمی مر گیا, اس کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی جو بیوہ ہو گئی ہے یہ عدت گزارے گی. اس عدت کے احکامات یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو عدت کی مدت, یہ الگ ہے. جس شخص کو مر جانے کے بعد جس کی بیوی رہ جائے, اس بیوہ عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. یہ صرف بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. عدتیں الگ الگ ہیں. بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ یہ یاد رکھیں. 4 مہینے 10 دن کے 2 مطلب سمجھنے چاہیے. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر میرا مر گیا ہے 1 تاریخ کو, چاند کی 1 رمضان کو مر گیا, پھر تو آسان ہے. 1 رمضان سے عید تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 1 مہینہ. چاہے 29 کا مہینہ ہو 29 کا, شوال ہو گیا 2 مہینہ, ذوالقعدہ ہو گیا 3 مہینہ, اور بقرہ عید پر 10 دن اور, ذی الحج ہو گیا 4 مہینہ, اور محرم کے 10 دن اور, تو 10 محرم کو اس کی عدت پوری ہو جائے. اس طرح تو آسان ہے. چاہے پھر مہینہ کوئی 29 کا آئے 30 کا آئے. لیکن اگر بیچ کی تاریخ میں مر گیا ہے شوہر, 3 تاریخ کو, 4 کو, 5 کو, 8 کو, 10 کو, اب مہینے کا شمار کرنا مشکل ہے. اب پھر 30 دن کا مہینہ مانو, 1 مہینہ 30 دن کا, پھر 30, پھر 30, پھر 30, 120 دن یہ ہو گئے, اور 10 دن مزید, تو 130 دن پورے گن کے گزارنے پڑیں گے. یہ اس کی عدت ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ تب ہے جب کہ عورت حمل سے نہ ہو. لیکن عورت حمل سے ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب بچہ پیدا ہو, چاہے 1 ہی دن بعد ہو جائے, چاہے 9 مہینے بعد ہو. حاملہ کی عدت رضاعت کے دوران نئے نکاح کر سکتی ہے. رضاعت کے دوران ہاں, رضاعت کے دوران تو کر سکتی ہے. عدت کے دوران نکاح کرنا تو دور کی بات ہے. عدت کے دوران نکاح کے لیے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتی جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نکاح کرنے والی ہے. اس کا مسئلہ اب آگے آ رہا ہے. ایک تو یہ مسئلہ میں نے بتلا دیا, قرآن کی اس روشنی میں یہ سمجھا دیا میں نے کہ جس آدمی کی وفات ہو جائے اس کی عورت کی عدت 2 ہیں. اگر وہ حمل سے ہے تو بچے کی ولادت جب ہو جائے, بس وہ عدت مکمل ہو گئی. چاہے دوسرے دن کیوں نہ ہو جائے بچہ پیدا, عدت مکمل ہو گئی, آزاد ہو گئی. اور اگر حمل سے نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن, اور 4 مہینے 10 دن کے 2 مطلب ہیں. اگر چاند کی 1 تاریخ میں ہوا ہے انتقال تو پھر آسان ہے, اور اگر 1 تاریخ میں نہیں ہے پھر 130 دن گننے. اور مطلقہ جو ہے اس کی عدت کیا ہے؟ اس کے 3 حیض, اور اگر حمل سے ہے تو پھر حمل. اور اگر آئسہ ہے کہ اس کے ایام نہیں آتے, 55 سال سے عائد کی ہے, 60 سال کی عورت ہے, شوہر مر گیا, 70 سال کی عورت ہے, تو پھر اس کی عدت 3 مہینے. بات سمجھ آئی؟ پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا پتہ چلے گا 3 مہینے. اب دوسرا مسئلہ, عدت کے دوران عورت کیا کیا کر سکتی ہے؟ عدت کے دوران کیا پابندی ہے؟ ہر وہ کام جس سے یہ اندازہ ہو کہ اب یہ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا غم کم ہو گیا, اس کی اجازت نہیں ہے عدت کے دوران. مثلا نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. زرق برق, چمکیلے, رنگین, چمکدار کپڑے پہننے کی اجازت 4 مہینے عدت کے دوران, چاہے وہ عدت مطلقہ کی ہو, چاہے وہ بیوہ کی ہو, چاہے حمل والی ہو, چاہے کوئی سی, جب جس کو جو بھی عدت کی حالت. نمبر 3, کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتی. زیور استعمال نہیں کر سکتی. مہندی نہیں لگا سکتی. خوشبو لگانا تو ویسے ہی لگا کر عورت کے لیے باہر نکلنا حرام ہے, لیکن گھر کے اندر اس کی اجازت ہے. ان ایام میں خوشبو بھی بالکل استعمال نہیں کر سکتی. خوشبو والے صابن سے غسل بھی نہیں کر سکتی. بہت سخت پابندی ہے. البتہ سر میں جوئیں پڑ جانے کا ڈر ہو تو خوشبو کے علاوہ سرسوں وغیرہ کا تیل استعمال کرے, کنگھا کر سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں. نہائے گی, نہانا دھونا صفائی ستھرائی تو ضروری ہے. سادہ کپڑے پہنے. کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے نہیں جا سکتی. خوشی کی کسی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتی. ہاں, اپنے گھر میں رہے گی. مطلقہ کو تو بالکل ہی اجازت نہیں, وہ تو دن میں بھی نہیں نکل سکتی.
بیوہ کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ بیوہ عورت عدت کے دوران دن میں ہمسائیگی کے اندر اور قریب کے رشتے میں وفات وغیرہ اور کسی ایسی جگہ تعزیت کے لیے یا بہت زیادہ کوئی بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کے لیے جا سکتی ہے، صرف بیوہ جو عدت گزار رہی ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جائے، سورج نکلنے سے پہلے واپس اپنے گھر۔ رات تو کسی حالت میں کہیں نہیں جا سکتی، بلکہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی اس کو رات رہنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کے گھر میں عدت گزار۔ ایک تو یہ پابندیاں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ اس عورت کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ اگر نکاح کرے گی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح ہی باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھی قبول نہیں کر سکتی، نکاح کی بات بھی نہیں کہہ سکتی، کسی دوسرے کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتی۔ نہ کوئی مرد اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے کہ بھئی فلاں عورت بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا عدت میں ہے، تو تم جاؤ اور جا کر اس کو پیغام دے دو، یا خود کسی اندازے سے کہنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اشارتاً کہتے ہیں، مثال کے طور پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ ہے کہ یہ عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، عدت میں ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں، تو یوں کہہ سکتا ہے بیٹھ کر وہاں آس پاس والوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ نے اس مقدر میں لکھا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی، تو میں بھی مصروف ہوں آج کل، میرا بھی ارادہ ہے نکاح کا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی نیک صالح عورت مل جائے، بس اتنا سا کہے، تاکہ اس کے کانوں میں پڑ جائے کہ اس کا بھی نکاح کا ارادہ ہے۔ پھر بعد میں جب موقع ہوگا تو، لیکن اس کو یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، میرا انتظار کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں، اس سے منع کیا قرآن نے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں عدت کی مدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں دستور کے مطابق۔ اب اگر یہ عورتیں اپنے بارے میں کسی نکاح کا فیصلہ کریں عدت کے بعد تو کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ یہ کس کو کہا؟ اس وقت بھی اس کو وارث کی ضرورت ہے، یہ وارثوں کو کہا جا رہا ہے، تم پر گناہ نہیں ہے۔ فیصلہ کون کر رہی ہے؟ عورت۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وارث تو کر سکتا ہے اس دوران بھی بات، کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس بہن کا، یا میری چاچی ہے یا مامی ہے تو اس کا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں تم ہو، تمہارا بھی ارادہ نکاح کا ہے، وہ کھل کے کہہ سکتا ہے، تم ابھی نکاح نہیں کرنا، وہ عدت میں ہے، عدت کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے، وہ کہہ سکتا ہے۔ یا اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، براہ راست عورت سے نہیں کی جا سکتی، اس کو پیغام نہیں بھیجا سکتا۔ لیکن اگر عورت خود فیصلہ کر لے عدت گزرنے کے بعد کہ میں اس سے نکاح کروں گی، تو شریعت کہتی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، تو اب تو کسی پر بھی گناہ نہیں ہے نا۔ اصل بات یہ ہے، شریعت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تم گناہ سے روک سکتے ہو وہاں روکو، اور جہاں تم روک نہیں سکتے وہاں مجبور ہو۔ جب تک یہ عدت میں ہے اس وقت تک اس کو شریعت نے نکاح کی اجازت نہیں دی، اگر اس نے نکاح کے لیے کوئی حرکت کی، تم چپ رہے تو تم گنہگار ہو گئے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو وارث ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو گناہوں اور برائیوں سے روکے، اگر نہیں روکے گا تو جب یہ پابندی ختم ہو گئی، اب یہ عورت نکاح کے بعد، عدت کے بعد کسی ایسی جگہ نکاح کرنا چاہے جہاں شریعت نے پابندی نہیں رکھی ہے تو کوئی حرج نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وارثوں پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وارث اس کو نکاح ثانی سے روکیں گے تو اب گناہگار ہوں گے، اس کا پہلے بھی حکم آ چکا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی مل گیا کہ اب روکنا بھی نہیں چاہیے، نہیں روکو گے تو گناہگار نہیں ہوگے، اور روکو گے تو گناہگار۔ ہاں اگر ایسی جگہ نکاح کر رہی ہے جہاں خدا نخواستہ شریعت کی پابندی ہے، مثلا کسی ایسے انسان سے نکاح کر رہی ہے جو بے دین انسان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تو ایسی صورت میں تو روکا جائے گا۔ وارث اگر ہٹ در رہے تو خود نکاح کر سکتے ہو، ہاں پھر تو کر سکتی ہے، کر بھی لینا چاہیے۔ شریعت میں اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے کہ مرد بیوی کے مر جانے کے بعد یا طلاق کے بعد بغیر شادی کے رہے، یا عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جانے کے بعد بغیر شادی کے رہے۔ بعض حضرات نے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، کچھ مشہور حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب،
کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت طلاق کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے قربانی دے اور پھر وہ نکاح نہ کرے یہاں تک کہ اس کے گال پچک جائیں، یعنی تانے سن کر، باتیں سن کر، سختیاں برداشت کر کے کمزور ہو گئی، شکل بھی بدل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن کا ہاتھین ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ حدیث موضوع ہے، جعلی ہے، کس نے بنائی ہوئی ہے دوسری نکاح سے روکنے کے لیے عورتوں کو، ایسی کوئی حدیث نہیں، اس لیے ایسے معاشرے کے اندر ایسے عورتوں کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا کرو گے تم تو پھر اس کی وجہ سے فتنہ فساد پھیلا، فوراً نکاح کر دینا چاہیے، نہیں کرو گے تو پھر مسائل دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب تک یہ صحت مند ہے، جوان ہے، لوگوں کے تانے بھی اس نے سننے ہیں، برائی کا بھی خطرہ ہے، بے حیائی کا بھی خطرہ ہے، الزامات کے بھی خطرے ہیں، اور جب یہ بیچاری معذور ہو جائے گی اس وقت اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت اس کو شوہر کی ضرورت ہے، باپ بھی مر جائے گا، بھائی بھی چھوڑ دیں گے، بھابھیاں بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، پھر اسے بھیک مانگنی پڑے گی، اس لیے اس کو کسی نہ کسی گھر میں بھیج دو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے عملوں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم، اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً عورتوں کو پیغام دے دو عدت میں۔ خطبہ کہتے ہیں، خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ، خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام۔ ہاں اس چیز کی اجازت ہے کہ عدت کے دوران اشارتاً پہنچوا دو، اپنی بہن کو بھیج دو کہ فلاں جگہ جاؤ، اس کے جا کر کو بہن جا کر کہے گی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ، میرا بھائی ہے نا اس کے لیے بھی ہم کوئی تلاش کر رہے ہیں، بس بدلا گیا، اس کو ذہن میں رکھے گی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل کے اندر کوئی بات چھپا کر رکھو کہ میں انتظار کر رہا ہوں جب اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کو پیغام نکاح دو، تو دل میں رکھو، کوئی بات نہیں، ارادہ کرو، لیکن پیغام نہ بھیجو۔ جب پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں تو نکاح کی اجازت کیسی ہوگی؟ کیوں پابندی لگائی پیغام سے؟ پیغام نکاح جب بھیجیں گے تو اس کے ذہن کے اندر فوراً دوسرا مرد آ جائے گا، اپنا شوہر جو ہے اس کا غم یہ بھول جائے گی اور چاہے گی کہ عدت جلدی پوری ہو، اس میں یہ گڑبڑ کر سکتی ہے، عدت پوری نہیں ہوگی اور یہ کہہ دے گی کہ ہاں میری عدت پوری ہوگی، میرے ایام پورے ہو گئے، اور دوران عدت نکاح کرے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد دنیا میں کوئی آدمی نہیں جس کے مرنے کے بعد 3 سے زیادہ سوگ کی اجازت ہو۔ سوگ کا مطلب ہے غم منانا، ماتم کرنا نہیں، لیکن بیوی کو، بیوہ کو حکم ہے، اجازت نہیں، حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی آفت کسی کے مر جانے کے بعد وہ ہے جو کسی بیوہ پر شوہر کے مر جانے کی وجہ سے پڑتی ہے، کیونکہ یہ اب بغیر شوہر کے ہو گئی، تو اس کو بغیر شوہر کے نہیں رہنا چاہیے، عدت کے فوراً بعد کر لینا چاہیے دوسرا شوہر۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس میں اب لوگ تو چاہتے نہیں تھے، اب عورتیں بھی نہیں چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہوں۔ بعض مرتبہ تو حکومت کے وظیفے ان کو ایسا ملتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ آزاد رہتی ہیں، کوئی ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لوگ ڈرتے ہیں، تو پھر یہ اپنی اس آزادی کو قربان نہیں کرنا چاہتی، پھر چاہتی ہیں دوسرا نکاح کر کے اور ایک مصیبت پالنی ہے، اس سے بہتر ہے ایسے ہی چل رہا ہے ہمارا کام۔ ایسا آ رہا ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان قریب ان سے اس کا ذکر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم بھی انتظار میں بیٹھے ہو کہ کب اس کی عدت پوری ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں، اس لیے تم رکنے والے تو ہو نہیں، اللہ کو تمہارے حالات کا پتہ ہے، اس لیے اشارتاً تم پیغام پہنچا سکتے۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن چھپ چھپا کر وعدے وعیدے مت کرو، دوستیاں مت بڑھاؤ، فونوں وونوں پہ کہو کہ نہیں میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، یہ اس کی اجازت، وہ بھی وعدہ کرے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ کروں گی، اس کی بالکل اجازت۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں دستور کے مطابق کوئی اشارتاً بات کہہ دو تو اس کی اجازت ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا تو ارادہ بھی مت کرو، عدت جب تک پوری نہ ہو تب تک تو نکاح کا ارادہ بھی مت کرو کہ دوران عدت سے پہلے ہم نکاح کریں گے، اس کا تو ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عدت پوری کرے عورت اور مرد اس کو عدت پوری کرنے دے، حتیٰ یبلغ الکتاب وجلت، جب تک کہ عدت پوری ہو۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے، فاحذروہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، یا اللہ کی نافرمانی سے اور احکام کی مخالفت سے ڈرو۔ ان اللہ غفور، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، اور جو تم سے پھر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ حلم بھی اللہ کا بڑا ہے، برداشت بھی بڑی ہے، جب اتنا حلیم ہے تو کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ بھی کر لیا کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول اللہ الکریم۔ اللہم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن يا صاحب القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. حدیث انسانی جرت بھی بڑھتی ہے.